بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ٹی ہاؤس، تاثرات محمد حامد سراج، آواز مجید احمد جئی۔ محمد حامد سراج ٹی ہاؤس کے حوالے سے لکھتے ہیں، ارم ہاشمی کے فن پر ایک نظر ڈالنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس عہد میں سانس لے رہی ہے اور معاشرے میں عورت کی باطنی کیفیات کو کس آنکھ سے پرکھتی ہے۔ تمام تر مادی ترقی کے باوجود انسان ابھی تک تہذیب یافتہ نہیں ہو پایا۔ قدریں بڑی تیزی سے زوال پذیر ہو رہی ہیں اور انسان انسانیت سے گرتا چلا جا رہا ہے۔ کہیں کہیں کوئی تارا ٹمٹماتا ہے، باقی رات تاریخ ہے۔ معاشرہ آج بھی میل ڈومینیٹڈ ہے اور عورت کا استحصال معمول کی بات ہے۔ بن بیاہی رہ جانے والی کا عالمہ بھی یہی ہے کہ اس نے اپنے طور اپنے حسن کا جال پھیلایا، لیکن وہ کسی کے ساتھ باعزت نہ جڑ سکی۔ لیکن اس افسانے میں قصور عورت کا نکلتا ہے کہ اس نے خواب اور تعبیر کا جو رستہ چنا وہ بربادی پر ہی منتج ہوتا ہے۔ اس میں عورت نے اپنے اوپر ظلم خود کیا ہے، اپنے آپ کو بھیڑیوں کے سامنے پھینکا ہے۔ یہ بھی عورت کا ایک چہرہ ہے جسے افسانہ نگار نے کمال مہارت سے پینٹ کیا ہے۔ بن بیاہی کے مالا کی کلیاں ابھی تک منہ بند ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر یقین ممکن نہیں ہے۔ ناموری میں ارم ہاشمی نے معاشرے اور تہذیب کی اس علامت کو اجاگر کیا ہے۔ چونکہ ناموری میں بیگ ٹک دوڑتی چلی جاتی ہیں، انہیں ہر موسم، ہر انسان رنگین دکھائی پڑتا ہے، لیکن کسی موڑ پر وہ کسی کے ہاتھوں اپنے سارے رنگ کھو بیٹھتی ہیں۔ جبکہ ٹی ہاؤس میں کردار عمر کے 40ویں سال میں ہے، پرکشش اور جاذب، لیکن وہ اپنے خواب ڈھانپ کر رکھتی ہے۔ ایک شخص جس کا کام اور مشغلہ ہی اسے گہری آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ بہت عمدہ اور بامعنی کہانی ہے۔ سرزمین میاں والے کی زمین شیری ہے۔ اچھی نثر کا لکھنا ایک ادھک مرحلہ ٹھہرتا ہے، لیکن ارم ہاشمی کی رواں دھلی ہوئی نثر پڑھ کر جی خوش ہوا ہے اور ہماری مٹی کو ایک عمدہ افسانہ نگار نصیب ہو گئی ہے۔ اللہ کرے زور و قلم اور زیادہ۔ محمد حامد سراج۔ یہ تاثرات مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ محمد حامد سراج اب اس جہاں میں نہیں رہے۔